وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاصلاح اسلامک میڈیا سینٹر میں آج کے ہمارے مہمانان گرامی ہیں محترم سامعین کرام بھائی عبداللہ صدیق صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں عمیر اسد محمدی صاحب، اور میری دائیں جانب موجود ہیں بھائی فرحان اکبر باجوہ صاحب، جو کہ الحمدللہ گزشتہ دنوں جمعیت طلباء کے زیر اہتمام ہونے والے ایک مقابلے میں پوزیشن ہولڈر بھی ہیں۔ اللہ اس میرے بھائی کی عمر میں علم میں برکت عطا فرمائے۔ چونکہ میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں میں، ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے گئے فرانس میں، اور آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ تو میں بھی فرانس نہیں جا سکتا، میکرون ان کے صدر کا میں بھی گریباں نہیں پکڑ سکتا، آپ بھی نہیں پکڑ سکتے، لیکن جو ہمیں کرنا چاہیے، جو ہمارے کرنے کے کام ہے، جہاں تک ہماری رسائی ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسی ضمن میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ سے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ کا لیا ہے، تو آپ ذرا ہمیں اس بارے میں سنویشن دیں، ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی عبداللہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جوید بھائی، جس طرح آپ بتا رہے تھے کہ الیاذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی فرانس میں، اور اس سے پہلے بھی، یہ کوئی پہلی دفعہ واقعہ نہیں ہے دنیا میں، اس سے پہلے بھی آپ تقریباً پچھلے سال چلے جائیں، اور اس سے پہلے بھی جو کیا کہتے ہیں کہ یہ یورپی ممالک ہیں، یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا جو فرانس کا جو نعوذ باللہ واقعہ ہوا ہے، یہ آج پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے گزشتہ ماضی بعید میں چلے جائیں، ماضی قریب میں چلے گئے، اور بھی یعنی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہاں جی بالکل، نعوذ باللہ۔ یہ تو ابھی خاکوں کی بات ہے، یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مووی اور فلم کے طور پر یہ انہوں نے شائع کرنے کی کوشش کی تھی، تو لیکن یعنی کہ میں یعنی کہ جب نبی علیہ السلام کی نعوذ باللہ من ذالک کہ فلم کیٹیگری انہوں نے بنا دی، اور نبی علیہ السلام کی ذات کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ کچھ ایسے عناصر موجود تھے، ایسے لوگ کہ جنہوں نے یعنی کہ وہ فلم روکنے میں پوری اپنی کامیابی صرف کی۔ ہاں جی بالکل۔ تو میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ کوئی پہلی نہیں ہے، پہلی بار ایسا نہیں ہوا، پہلے بھی ایسا ہو چکا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت میں اور اس طرح کے حالات میں ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، یہ میں کچھ آپ کو باتیں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جوید بھائی، کہ جو ہمارا یہ پہلا فرض بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا یؤمن احدکم، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا نا، وہ حدیث آپ نے سن رکھی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے عمر، اے میرے صحابی، اس وقت تک تو پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد، سب، اور حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک آپ پکے مومن نہیں بن سکتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ فرمائی کس کو تھی؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کے ایمان میں کوئی شک نہیں تھا۔ اور پھر ہمیں جو آج ثبوت دینا چاہیے اس حوالے سے، ہمیں اپنے طور پر جتنے تک ہم وساطت رکھتے ہیں، اپنے طور پر اپنے عزیز اقربا کی طرف سے، ہمیں فرانس کی جتنی مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور یہ ہماری محبت کا سب سے پہلا فریضہ ہے، یعنی کہ محبت کا سب سے پہلا فریضہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنی ذات تک کریں گے، بائیکاٹ کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی حالانکہ ہم ملک پاکستان میں یا دنیا میں یورپی ممالک کے نظر میں ہم آٹے میں نمک برابر ہیں دینی ذہن رکھنے والے، لیکن ہمیں کوشش یہ بھی کرنی ہے، ایک تو ہم اپنی ذات تک بائیکاٹ کریں، اور دوسرا ہمیں کوشش کرنی یہ چاہیے کہ ہم کچھ ریلی کے ذریعے، کچھ کیا کہتے ہیں کہ بیانات کے ذریعے ہمیں ہر جگہ باور کروانا یہ ہے کہ ہم ملکی سطح پر بھی ان مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکیں، ملکی سطح۔ جی جزاک اللہ خیر عبداللہ بھائی، ماشاءاللہ ہمیں ایک بہت ہی اچھی گائیڈمنٹ دے رہے تھے کہ ہمیں آج جو سب سے پہلا کام کرنا چاہیے۔ یقیناً میں ان کی بات سے 100% متفق ہوں، اور میں ایک ادنا سا آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے یہ کہیں کہ ٹوٹل کے پمپ سے اجتناب کریں، وہ بھی فرانسیسی ممالک کے، یعنی کہ فرانسیسی
فرانسیسی ملک کی ایک مصنوعات ہے، تو ہمیں بھی نا یعنی کہ جہاں تک ہماری رسائی ہے، تو عمیر صاحب میرے سامنے موجود ہیں، ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا اس معاملے میں نظریہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جی جوید بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ان سے کیسے کرنی چاہیے۔ جی جی آج دیکھ رہے ہیں نا، کچھ دن پہلے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی گئی، اور اس سے پہلے 1 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی گئی۔ لیکن ہمارے مسلمانوں کا حق کیا بنتا ہے؟ ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور ہمیں اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، ان گستاخانوں کو جواب دینا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم سچی اور سچی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا ایک معیار ہے، ایمان ہونا چاہیے ہمارا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم سچی اور سچی محبت کرتے ہیں۔ یعنی کہ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا عملی ثبوت نہیں پیش کریں گے، تب تک وہ جو ملعونین ہیں، جن کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، سارے فرشتوں کی بھی لعنت ہے، پوری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نعوذ باللہ من ذالک خاکے بنا کے بڑی بڑی بلڈنگوں پر آویزاں کیے، تب تک انہیں ہوش کے ناخن نہیں آئیں گے جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت نہیں کریں گے۔ تو یہ آپ کی بہت قیمتی بات ہے، ہمیں سب انشاءاللہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں۔ اب میں اپنے آخری ممبر کی جانب، اپنے آخری مہمان کی جانب چلتا ہوں، وہ انشاءاللہ ہمیں گائیڈمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جی جوید بھائی، میں مولانا عمیر حسن محمدی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں اسکولز اور کالجز میں اپنے اساتذہ کو جو ہے نا اس طرف ترغیب دلانی چاہیے کہ وہ طلباء کو ایمانی طور پہ مضبوط کریں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت کا درس دیں، کہ آقا سے سچی محبت کریں اور اس کا عملی ثبوت بھی دیں۔ ہمیں ایمانی طور پہ بھی اپنا جو ہے نا قوی ہونا ہے اور طاقتور ہونے کا ثبوت دینا کہ ہمارا ایمان مضبوط ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو محبت میں، ان کی شان میں گستاخی کرے گا تو ہم ایمانی طور پر بھی اس کا جو جواب دے سکیں گے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح عبداللہ بھائی کی جو بات ہے وہ آگے بڑھاؤں گا کہ ہمیں ان کی تمام تر مصنوعات کو جو ہے نا یعنی کہ ترک جتنی بھی کرنا ان کی ہوگا۔ مصنوعات ہیں ہمیں یعنی کہ وہ چیزیں خریدنی نہیں چاہیے، ہاں جی، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر یعنی کہ ہمیں گامزن رہنا چاہیے، بلکہ یہ نہیں کہ آج تو کر لی، کل نہ کی، پرسوں یعنی کہ 2-3 دن ثابت قدمی رکھی پھر چلے گئے، کیا ایسا بھی کرنا چاہیے ہمیں؟ نہیں، یہ گستاخی آج پہلی مرتبہ نہیں ہوئی۔ جی جی تو اسی طرح ان لعنتیوں نے جس طرح آقا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے، تو ہمارا سچا محب نبی ہونے کا جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم پوری زندگی میں جو فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان سے بائیکاٹ کریں، پوری زندگی میں ان سے جو ہے نا ان کی جو مصنوعات ہیں ان کی خریداری کو روک دیں۔ اور جی ماشاءاللہ، بہت اچھی انہوں نے بات کی ہے کہ ہمیں فرانسیسی جتنی بھی مصنوعات ہیں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، بار بار اس لیے کہ ہمیں ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بنا کے آپ سبھی علماء کے سامنے کہتا ہوں کہ آج کے بعد نہ تو میں ٹوٹل پمپ کے یعنی کہ ان کا فیول استعمال کروں گا اور جتنی بھی ان کی مصنوعات ہیں، بلکہ انشاءاللہ میں ان کا مکمل طور پہ بائیکاٹ کرتا ہوں انشاءاللہ۔ اور اس کے یعنی کہ آپ بھی میرے ساتھ، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جی ماشاءاللہ، الحمدللہ ہمارے آنے کا اور بیٹھنے کا مقصد پورا ہو گیا ہے کہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ میں مکمل طور پہ اللہ کو انشاءاللہ گواہ بنا کے کہتے ہیں، جی انشاءاللہ ہم اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ کبھی بھی انشاءاللہ فرانسیسی جو مصنوعات ہیں ان کا ہم انشاءاللہ نا کبھی بھی انہیں اپنے زیر استعمال نہیں لائیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ فقط جذبات نہیں ہمارے، انشاءاللہ ہم کچھ ایسے پوسٹر بھی آویزاں کریں گے جگہ جگہ پر، مراکز میں جا کر، مساجد میں جا کر ہم پوسٹر بھی آویزاں کریں گے انشاءاللہ اپنے الاسلام میڈیا کی جانب سے کہ ہم یہ مصنوعات ہیں اور یہ مصنوعات نے استعمال نہیں کرنی۔ کیا ایسا بھی ہمیں کر لینا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ انشاءاللہ ان سے کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کی بات سے بالکل 100% ہم ایگری ہیں، کیونکہ ہم اپنی وساطت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ صاحب یہ جو ہے نا آپ کی جو اس طرح کی کاوش ہے یہ بہت کام لائے گی، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فرانس کی مصنوعات کون سی ہیں، مصنوعات کون سی ہیں۔ جی تو اس بالکل، وجہ سے لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ جی جی باجوہ صاحب جیسے فرما رہے ہیں نا کہ انشاءاللہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے کہ یعنی کہ جی انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ہمیں یعنی کہ بسکٹ ہیں ان کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے فیول ہیں، اور اس کے ساتھ ان کی ایسی کچھ پروڈکٹس ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کھا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3-4 ایسے بسکٹ میرے ذہن میں بھی آئی، ویسے کھانے کو بھی دل چاہ رہا ہے بسکٹ، تو خیر وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھی پروگرام کے بعد کھلاتے ہیں۔
قربان کرتے ہیں انشاءاللہ قربان کرتے ہیں. جتنی بھی یعنی کہ وہ ایک نان ختائی بسکٹ ہے, کھانے میں تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کو اچھا نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے میرے نبی کی گستاخی کی ہے. جزاک اللہ خیر. آخر میں ہم آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت ہی اپنا قیمتی لمحات میرے ساتھ صرف کیے, اور آخر میں آپ سے میں اجازت چاہتا ہوں. بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں.